الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحبوا الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، آج یوم عاشوراء 10 محرم الحرام بروز جمعہ، محرم کا مہینہ، عاشوراء کا دن، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کی تاریخ کا دن اور مہینہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کی اور ان کے رفقا کی شہادت اور قربانیوں کا دن ہے یوم عاشوراء. یہ اہل بیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے. اہل بیت سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو احب اللہ، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کی وجہ سے. یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو میرا اللہ اس سے محبت کرے گا.
اور جب اللہ اس شخص سے محبت کرے گا تو اللہ اسے نعمتوں والی جنت نصیب کرے گا۔ اہل بیت سے محبت جنت پہنچانے کا، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ وہ آپ کی سب سے لاڈلی، پیاری، چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی اور جہیز کے سامان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا ہاتھ ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی، ساتھ دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر بنانے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر تیار کیا جہاں ان کی رخصتی ہونی تھی۔ یہ سب اہل بیت سے محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے محبت کریں، ان کے کام آئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھی۔ حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخری ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کر کے جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چال چلن میں، بات چیت کرنے میں، گفتگو کے ڈھنگ انداز میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی۔ بالکل جو انداز بات چیت کا، چال چلن کا، گفتگو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کے ساتھ ان چیزوں میں مشابہ تھی۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات اس دنیا کی مستعار، حیات مستعار کے آخری لمحات تھے، تو بیٹی اپنے والد سے ملنے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا اور پھر ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی، ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرا پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ وصال ہو گیا۔ بعد میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس دن پہلے آپ رو پڑی، پھر آپ ہنس پڑی، کیا گفتگو تھی؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ابا جان نے مجھ سے یہ فرمایا کہ بیٹی، ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن پاک کا 1 مرتبہ دور کرتے ہیں، میں انہیں سناتا ہوں، وہ مجھے سناتے ہیں، لیکن یہ جو ماہ رمضان گزرا ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام نے میرے ساتھ قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے اس دنیا میں الوداع ہونے کے ایام ہیں، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔
تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رو پڑی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے بچوں میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس آئیں گی۔ یہ تو تھی وہ والی بات جس سے میں رو پڑی۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنائے گا، بلکہ بنا دیا ہے، آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں خوشی سے مسکرا پڑی۔ سیدۃ نساء الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دو بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہما، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا اور خاص خوبصورت کمال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خواتین کے لیے مشعل راہ کہ وہ بڑی شرم و حیا والی خاتون تھی، بڑی شرم و حیا والی۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت میں کیا کہا؟ وصیت میں یہ کہنے لگی کہ میرا جنازہ، میری میت، میری باڈی جب اٹھائی جائے تو اسے کھلے عام نہ رکھا جائے، یعنی لوگوں کی نظر میرے جسم پر نہ پڑے، میری باڈی پر، میری میت پر بھی کپڑا ڈالا جائے، اس وقت بھی میرا پردہ کیا جائے۔ پردے کا، شرم و حیا کا اتنا لحاظ۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ قیامت کے دن جب فاطمہ رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو ایک آواز آئے گی کہ اے لوگو نظریں نیچی کر لو، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے، لہذا تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ تمہاری نگاہیں ان کے جسم پر نہ پڑیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا 2 سبز چادریں پہنے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گی۔ یہ ہے شرم و حیا۔ زندگی میں بھی شرم و حیا کا لحاظ رکھا، مرتے وقت بھی شرم و حیا اور پردے کی وصیت کی۔ اللہ کیسا انعام دیں گے کہ پل صراط پر بھی پردے میں گزریں گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ کتنی پیاری صفت ہے۔ آج کل کی خواتین کے لیے یہ سیرت، اس پر خواتین کو سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیتے ہیں وہ کتنی پردے والی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بڑے بیٹے ہیں حسن، چھوٹے بیٹے ہیں حسین۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر والے حصے میں ان کے مشابہ تھے، یعنی حسن کا جو جسم تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرہ اور اوپر والا حصہ، اس میں وہ ان کے مشابہ تھے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے جسم میں مشابہ تھے۔ تو حسن حسین دونوں نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے مشابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، ہما ریحانتا، یا یہ 2 میرے پھول ہیں۔ فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو کبھی کبھی کندھے پر بٹھاتے تھے، کندھے پر، جیسے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو کسی صحابی نے دیکھا اور حسن سے کہنے لگے، واہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تمہاری سواری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ تم سوار ہو، کتنی اچھی تمہاری سواری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، نعم الراکب ہوا، ارے شاہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سواری اچھی ہے، شاہ سوار بھی اچھا ہے۔
ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، جیسے یہ ممبر ہے اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے حسن حسین دونوں شہزادے آ رہے ہیں، قمیض پہنی ہوئی ہے، اٹھ رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں، پھر چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسوں کو، شہزادوں کو دیکھا، ممبر چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کر جا کر اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ممبر پر لا کر بٹھایا۔ اتنی محبت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت کی ایک خوبی کہ وہ صلح پسند تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کے ایک حصے نے بیعت کی، اور دوسرے مسلمانوں کے حصے نے، یعنی دوسرے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو چند مہینے گزرے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کر صلح کی اور فرمایا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس صلح کی وجہ سے پوری امت متفق ہو گئی۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کی صفت اور خوبی صلح پسند، صلح پسند، لوگوں میں صلح کرنے والے، جوڑ کرنے والے، توڑ فساد قطع رحمی نہیں، جوڑ کرنے والے، صلح کرنے والے، مصالحت کرنے والے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کا درس کیا ہے؟ وہ ہے استقامت، عزیمت، دین پر قائم رہنا، صبر کرنا۔ وہ قربانی دے گئے کربلا کے میدان میں، لیکن دین پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، عزیمت اختیار کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی صفات کے مالک تھے، حاجی تھے، تقریباً 25 حج کیے، نمازی تھے، تہجد گزار۔ لکھا ہے کہ کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ شہادت والے دن بھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ نمازی تھے، نماز کے دوران سجدے میں شہادت ہوئی۔ روزے دار تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ سخی تھے، بہت بڑے سخی، اور لوگوں کے بہت بڑے بڑے کام آتے تھے، ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے خواتین کے لیے درس ہے شرم و حیا۔ حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم سب کے لیے درس ہے صلح، جوڑ، صلہ رحمی، ایک دوسرے کو جوڑنا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم سب کے لیے درس ہے استقامت، نماز، روزہ، عبادت، سخاوت، شہادت، صبر۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت۔ خالی نام کی محبت کافی نہیں ہے، ان سے محبت ہے تو ان جیسے بن کے دکھاؤ اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اصل محبت تو یہ ہے۔ آج ہم حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی محبت میں بڑی بڑی باتیں کریں اور بہت بڑے بڑے پروگرام کریں، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ۔ کیسی محبت ہے؟ محبت کیا ہے کہ ان کی سیرت پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو آج کا یہ دن یوم عاشورہ، 10 محرم کا دن، اہل بیت سے محبت اور ان کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا سبق دیتا ہے۔ 10 محرم کو 2 اور کام بھی حدیث شریف میں آئے ہیں۔ پہلا کام ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا، اور دوسرا کام ہے 10 محرم کو اپنے اہل خانہ پر
کھانے اور دسترخوان کے سلسلے میں وسعت کرنا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس روایت پر عمل کیا، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ایسے ہی پایا کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے کھانے اور دسترخوان پر ان کا کھانا اچھا کرے گا، کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پورا سال دسترخوان اور رزق کشادہ رکھیں گے۔ تو جو عام طور پر معمول ہوتا ہے کھانے کا، تو اس دن تھوڑا سا اچھا کھانا بنا لیا جائے، فروٹ زیادہ لے آئیں، کیک لے آئیں، مٹھائی لے آئیں، چیزیں لے آئیں، گوشت لے آئیں، دسترخوان اچھا بنائیں، عمدہ بنائیں، کشادہ بنائیں۔ تو 3 سبق ہوئے 10 محرم کے دن کے۔ نمبر 1، اہل بیت سے محبت اور ان کی سیرت پر عمل۔ دوسری چیز ہے 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 بھی ملانا ہے، اس لیے کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے حکم ہے 9 ساتھ ملاؤ یا 11 ساتھ ملاؤ۔ اور تیسری چیز ہے اہل خانہ پر اپنے دسترخوان کو وسیع اور کشادہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔